بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آیت کے اس حصے کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، یعنی یہ آزمائش ہے اور امتحان کی جگہ ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اکثر۔ اس آیت کا شان نزول تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں گے تو امید ہے کہ پھر آیت انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی، صحیح طریقے سے واضح ہو جائے گی آیت۔ تو شان نزول اس کا مختصر سا بیان کروں گا میں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے کے بارے میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کا جو قلعہ تھا اس کا 21 دن تک اس کا محاصرہ کر کے بند کیا ہوا تھا ان کو۔ تو انہوں نے ملک شام سفر کرنے کی ارادہ کیا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، باہر نکال دیا جائے تاکہ ہم ملک شام چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارتوں کا اور ان کی جو ہے وہ بری عادتوں کا علم تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دیا، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بارے میں فیصلہ سنائیں گے اسی فیصلے کے اوپر عمل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے ہمیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ منظور ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم وہ فیصلہ قبول کریں گے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اور اولاد جو ہے وہ بنو قریظہ میں تھے، جائیداد بھی بنو قریظہ میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے معاملے میں کچھ نرمی فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیج دیا گیا۔ تو جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو ان کے بوڑھے اور بچے اور عورتیں جوان وغیرہ سارے آ کے اس کے سامنے رونے لگے۔ تو حضرت ابو لبابہ اور ان سے پوچھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں تو ہمارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ علم تھا کہ ان کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے، تو اس نے اپنے جو اولاد اور جائیداد کا خیال کرتے ہوئے اور کچھ ان کی جو رو رہے تھے اور جو زاری کر رہے تھے اس کی وجہ سے گلے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا اور یعنی تلوار کی طرح ہاتھ پھیرا، مطلب ان کو سمجھا دیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا وہ فاش ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات احساس ہوا تھا کہ میں نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راز تھی وہ میں نے کیا کر دیا، فاش کر دیا ہے۔ تو وہ فوراً واپس آئے اور گھر بھی نہیں گئے اور مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد کا ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ رب العزت میرے توبے کو قبول نہیں کریں گے تب تک میں اس مسجد کے ستون کے ساتھ بندہ رہوں گا۔ چنانچہ 7 دن گزر گئے اسی حالت میں، وہ بندے ہوتے تھے ستون کے ساتھ، نماز کے ٹائم اس کو کھول دیا جاتا تھا، نماز پڑھتے تھے، کھانے کے ٹائم، اس کے علاوہ وہ پھر اس کو باندھ دیا جاتا تھا، وہ بندے رہتے تھے۔ 7 دنوں بعد یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آ کے اپنے خود ہاتھوں سے کھولا اور اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی تھی۔ تو اصل اس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے اولاد کی طرف دیکھ کے اس کے دل میں نرمی آئی قریظہ کے لیے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راز فاش کی تھی۔ تو اسی طرح اولاد جو ہوتی ہے اور مال جو ہوتی ہے وہ دین کے اندر کبھی کبھی رکاوٹ بن جایا کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد کیا ہے، یہ فتنہ ہے۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَعْلَمُوا جان لو انما اموالکم کہ بے شک تمہارے مال، واولادکم اور تمہارے اولاد، فتنۃ یہ فتنہ ہے۔ فتنہ بمعنی آزمائش اور امتحان۔
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اس کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنے آپ کو مقدم کرے گا، ہر چیز کو پیچھے رکھے گا، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے احکام کے مقابلے میں پیچھے رکھے گا، اموال کو بھی پیچھے رکھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اب اگلے آنے والی آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو 3 انعامات کا ذکر کریں گے کہ جو شخص اپنے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں پیچھے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مقدم رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات رکھے ہوئے ہیں، وہ اس آیت میں ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ فرقانن، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا ہوا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کرے گا دنیا میں، اور تیسرا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیا کرے گا؟ مغفرت کرے گا۔ یعنی جو شخص اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں پیچھے رکھتا ہے، اپنی اموال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں پیچھے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مقدم رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 انعام رکھے ہوئے۔ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو فرقان رکھا ہوا ہے، دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا گناہوں کا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کفارہ کرے گا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کیا کرے گا؟ مغفرت کرے گا۔ اب آئیں ترجمے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے، یا اگر تم ڈرو گے اللہ تعالیٰ سے، یجعل لکم، تو کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، یا بنائے گا تمہارے لیے فرقانن، فرقان۔ اب فرقان کیا مطلب ہے؟ فرقان کسے کہتے ہیں؟ تو فرقان کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے فرق کرنے والا، یعنی فیصلہ کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ لیکن یہاں مفسرین کے نزدیک اس کا معنی فرقانن کا معنی یہاں پہ ہے مدد اور نصرت، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا، اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور کفارہ کرے گا تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہ، یعنی اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کے بدلے میں تمہیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے جو بچے کچھ گناہ ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس جملے میں بہت بڑی راز چھپی ہوئی ہے۔ دیکھو، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 انعامات ذکر کیے۔ ان 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جو اپنے مال اور اولاد کو اللہ کے احکام کے بارے میں پیچھے رکھے گا ان کے لیے یہ 3 انعامات تو ظاہر ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ان کو کتنا کچھ دے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا ذکر ہے کہ کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدابیر بنایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دیں گے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا تھا، اور وہ تدبیر کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح محفوظ مدینہ پہنچایا جائے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا پس منظر، سیاق و سباق اس کا سمجھنا لازمی ہے۔ تو اس آیت کا تھوڑا شان نزول پہ تھوڑا نظر ڈالتے ہیں، مختصر انداز میں سمجھاؤں گا، ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، لیکن جب تک ہم یہ اس کے ساتھ ملے جلے چیزیں نہیں سمجھیں گے تو ہمیں آیت سمجھ نہیں آئے گی۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ سے چند صحابہ اکرام مکہ آئے تو ابو جہل اور بڑے بڑے جو قریشی سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ پہلے صرف مکے کے اندر تھا، اور اب تو مدینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پیدا ہو گئے، تو اس سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ بن گیا مدینے میں، اور وہ وہاں قوت حاصل کر کے ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دار الندوہ میں ایک مجلس طلب کی کہ مشورہ کیا جائے اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے، یعنی اس لیے دار الندوہ میں انہوں نے ایک
مجلس طلب کی کفار نے کہ مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ سارے کفار دارالندوہ میں حاضر ہوئے تو ابلیس لعین جو ہے وہ ایک عربی شخص کے حلیے میں وہ بھی دارالندوہ پہنچا۔ دارالندوہ یہ قصا بن کلاب اس کا گھر تھا، مسجد حرام کے ساتھ بالکل قریب۔ تو وہ مسجد حرام کے ساتھ بالکل قریب دارالندوہ جو تھا وہ قصا بن کلاب کا گھر تھا، اور وہ اس مشورے کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا کہ اس گھر کے اندر ہم کوئی خاص مشورہ یا مجلس وغیرہ کریں گے۔ تو یہ ابلیس لعین جو ہے وہ ایک عربی شخص کے شکل میں اس دروازے پہ حاضر ہوا۔ تو جو دارالندوہ کے اندر جو کفار موجود تھے قریش، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ایک شخص ہوں، اور مجھے یہ علم ہوا تھا کہ آپ کچھ مشورہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، تو میں بھی حاضر ہوا کہ میں ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے بھی کوئی مفید مشورہ ہو آپ کے لیے۔ انہوں نے اس شخص کو بھی اندر داخل کیا جو کہ حقیقت میں کیا تھا؟ شیطان تھا۔ سب سے پہلے ابن حشام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے تاکہ وہ قید ہو اور اسی قید کی حالت میں وہ اپنے آپ مر جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نجدی شخص جو شیطان تھا اس نے اس مشورے سے انکار کیا کہ اگر آپ بند کریں گے تو صحابہ کرام کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے چھڑا کر لے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد ابو الاسود نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا جائے، مکے سے نکال لیا جائے۔ اب تو مکے سے جب نکالیں گے تو باہر جو مرضی کرتا رہے، ہمارا جو شہر ہے وہ امن میں رہے گا۔ یہ مشورہ بھی اس نجدی شخص شیطان لعین کو پسند نہیں آیا، اور اس نے کہا نہیں، ایسا کریں گے تو یہ باہر یہ بہت میٹھی زبان بولتا ہے، لوگ اس کے باتوں میں بہت جلدی آتے ہیں، یہ اپنے پیروکار بہت زیادہ بنا لے گا، اس وجہ سے یہ مشورہ بھی درست نہیں ہے۔ آخر میں ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے، اور ہر ایک قبیلے سے ایک ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو اس کو کیا کریں گے؟ سارے قتل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی مشورے کے اوپر ابو جہل کے مشورے کے اوپر سب کا اتفاق ہوا، اور سارے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا کیا؟ محاصرہ کیا۔ اور ادھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کا سارا مشورہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا کہ کفار نے آپ کے خلاف یہ سازش کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ ہجرت کریں مدینے کی طرف، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بسترے کے اوپر کیا کریں؟ سلا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور اس کو بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے ہر ایک کفار کے سر میں تھوڑے تھوڑے ڈالتا گئے اور نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں۔ ایک شخص آیا وہاں سے، دیکھا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد تلوار لیے بیٹھے ہیں، تو پوچھا آپ کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل چکے ہیں، وہ تو مدینہ پہنچ چکے ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا تو اپنے سروں میں دیکھ لو، آپ کے سروں کے اوپر وہ ہر ایک کے اوپر وہ مٹی ڈال کے چلے گئے ہیں۔ تو کفار نے جب اپنے سروں کے اوپر دیکھا تو مٹی پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو علم ہوا اور ان کو یقین آیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں آتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کفار کیا کرتے تھے؟ تدبیر کرتے تھے۔ تو ان کا وہ تدبیر کیا تھا؟ وہ تدبیر یہ تھا، یعنی یہ جو پلاننگ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس پلاننگ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ تدبیر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا تھا ان کفار کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ کا تدبیر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تدبیر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح محفوظ طریقے سے بچا کر مدینہ پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اب یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ آیت سمجھ آئے گی۔ اب فوراً ترجمے کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے تو ترجمے کی طرف آتے ہیں۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب مکر کرتے تھے، فریب کرتے تھے یا تدبیر کرتے تھے آپ کے ساتھ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافر لوگ آپ کے خلاف کیا کرتے تھے؟ تدبیر کرتے تھے، آپ کو مارنے کی یا آپ کو قتل کرنے، آپ کو جلاوطن کرنے کی، اور یا آپ کو قید کرنے کی۔ وہ تینوں مشورے یہاں پہ مذکور ہیں، ان کے جو تینوں مشورے سامنے آئے تھے۔ لیثبتوا کا نمبر 1 کہ آپ کو وہ قید کرے، ابن حشام کا مشورہ تھا۔ او یقتلوا کا یا آپ کو قتل کرے، یہ مشورہ ابو جہل کا تھا۔ او یخرجوا کا یا آپ کو جلا وطن کر دے، نکال لے شہر مکہ سے، یہ مشورہ ابو الاسود لعین کا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ تدبیر کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی کفار آپ کو مارنے کی تدبیر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کا تدبیر کرتا تھا۔ لفظی ترجمہ یمکرو مانا مکر کرنا، فریب کرنا یا تدبیر کرنا، تینوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ لیثبتوا کا معنی وہ آپ کو کیا کرے؟ قید کرے۔ یقتلوا معنی قتل ظاہر ہے، یخرجوا کا آپ کو نکال لے۔ یمکرو پھر وہی معنی، باقی اس میں کوئی ایسی مشکل معنی نہیں ہے کہ جس کی وضاحت کی جائے۔ تو امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پیج کو فالو کرو۔ اللہ حافظ۔